Assalamu alaikum. I am going to discuss the economy of Hong Kong and different economic facts and figures. First of all, ہانگ کانگ کی جو کرنسی ہے اس کو ہانگ کانگ ڈالر کہا جاتا ہے اور اس کو ایبریویٹڈلی ایچ کے ڈی سے شو کرتے ہیں. ہانگ کانگ کا فسکل ایئر یا مالی سال یا مالیاتی سال 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور اگلے سال 31 مارچ کو اینڈ ہوتا ہے. ہانگ کانگ ڈفرینٹ ٹریڈ آرگنائزیشنز کا ممبر ہے جس میں ایپیک، WTO، گروپ آف 20 یعنی چائنیز ڈیلیگیشن، ون بیلٹ ون روڈ، AIIB اینڈ ICC ایکسٹراسا. ہانگ کانگ از اے ڈیولپڈ اکانومی اینڈ ایڈوانسڈ اکانومی اور ہائی انکم اکانومی. اس کے دیگر سٹیٹس کی بات کریں، اس کی پاپولیشن کی بات کریں تو ہانگ کانگ کی پاپولیشن 75,53,699 لوگوں پہ مشتمل ہے. ہانگ کانگ کی GDP کی بات کریں یعنی قومی آمدنی کی تو یہ لیٹسٹ اعداد و شمار اویلیبل ہیں. 2023 کے مطابق اس کی نامنل GDP جو ہے وہ 382.854 بلین ڈالرز ہے. اگر پرچیزنگ پاور پیریٹی کے لحاظ سے بات کریں تو یہ زیادہ بنتی ہے اور یہ 544.735 بلین ڈالرز ہے. GDP رینک کی بات کریں تو یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ. GDP گروتھ کی بات کریں تو 2021 میں اس کی GDP گروتھ 6.4% تھی، جبکہ 2022 میں اس کی گروتھ ریٹ مائنس میں تھی اور -3.5% تھی. GDP پر کیپیٹا کی بات کریں تو 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق نامنل GDP پر کیپیٹا $52,429 سالانہ ہے، اور اگر پرچیزنگ پاور پیریٹی کی بات کریں تو وہ زیادہ بنتی ہے یعنی $74,598. تو GDP پر کیپیٹا رینک جو ہے اس کا ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں ہے. اب GDP بائی سیکٹر کی بات کریں کہ ایگریکلچر، انڈسٹری اور سروسز جو ہیں یہ قومی آمدنی یا GDP یا نیشنل انکم میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ایگریکلچر ٹوٹل انکم میں اس کا شیئر بہت ہی مائنوٹ ہے یعنی 0.1%، شاید ہی کسی ملک کا اتنا کم ہو. انڈسٹری کا شیئر جو ہے یہ بھی بہت کم ہے 6.2%. سروسز کا شیئر بہت زیادہ ہے جو کہ 93.7% ہے. تو اس کے بعد انفلیشن کی بات کریں CPI میئرمنٹ کے مطابق تو یہ 1.9% تھی 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق، اور آبادی جو کہ پاپولیشن بلو پاورٹی لائن لائف سپینڈ کر رہی تھی 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق، بٹ جو کہ 25 جنوری 2019 کو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے ریٹریو کیا. اس کے مطابق 19.9% لوگ جو ہیں وہ دیور لیونگ بلو پاورٹی لائن. جنی کوفیشنٹ کی ویلیو 53.9 ہے جو کہ ہائی ہے، اور یہ جو ہے انفارمیشن یہ بھی 25 جنوری 2019 کو ریٹریو کی گئی. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کریں تو یہ ہانگ کانگ کا بہت ہائی ہے جو کہ 0.952 ہے، اور انجینئرنگ کوفیشنٹ کے اعتبار سے ہانگ کانگ پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے IHDI یعنی انیکویلٹی ایڈجسٹڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اس کی ویلیو 0.828 ہے، یہ بھی بہت ہائی ہے. یہ جنرلی ایکچوئل HDI سے کم ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ہانگ کانگ پوری دنیا میں 23rd نمبر پہ ہے. اس کے بعد لیبر فورس کی بات کریں تو لیبر فورس جو ہے وہ 39,46,772 افراد پہ مشتمل ہے، اور 59% لوگ جو ہیں وہ امپلائمنٹ ریٹ ہے ہانگ کانگ میں، اور یہ ڈیٹا بھی 24 اگست 2019 کو ریٹریو کیا گیا. اب مختلف لوگ جو ہیں وہ کس سیکٹر کے ساتھ کتنے پرسنٹ لوگ اٹیچ ہیں. تو مینوفیکچرنگ کے ساتھ 6.5%، کنسٹرکشن کے ساتھ 2.1%، ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ، ریسٹورینٹس اینڈ ہوٹلز کے ساتھ
43.3%، فائنانسنگ، انشورنس اینڈ ریئل اسٹیٹ، پروفیشنل اینڈ بزنس سروسز کے ساتھ 20.7%، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے ساتھ 7.8%، کمیونیکیشن سوشل اینڈ پرسنل سروسز کے ساتھ 19.5% لوگ وابستہ ہیں. یعنی کہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے ساتھ وابستہ ہیں، جو کہ 43.3% ہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 4.3% ہے، اور ہانگ کانگ کی مین انڈسٹریز میں فائنانسنگ اینڈ انشورنس، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹریڈ، پروفیشنل اینڈ بزنس سروسز ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس رینک کے مطابق ہانگ کانگ کی رینکنگ بہت ہی بہتر ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو ڈو بزنس دیئر، اور یہ پوری دنیا میں یہ اس کی رینکنگ 3rd نمبر پہ آتی ہے. یہ 2020 کے اعداد و شمار ہیں، جبکہ جو لیٹسٹ صورتحال ہے آئی تھنک وہ بھی اس کے آس پاس ہی ہوگی. ایکسٹرنلی ایکسپورٹس کی بات کریں تو ہانگ کانگ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $537.6 بلین کی ہیں، اور مین ایکسپورٹ پارٹنرز میں سے جو سب سے بڑا پارٹنر ہے دیٹ از چائنا. اور ہانگ کانگ کی ٹوٹل ایکسپورٹس میں سے جو 56.7% ایکسپورٹس گو ٹو مین لینڈ چائنا. اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، انڈیا ہے، تائیوان ہے، ویتنام ہے، جاپان ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، سنگاپور ہے، ساؤتھ کوریا ہے. ہانگ کانگ کی امپورٹس کی بات کریں تو وہ $629.2 بلین کی ہیں، اور اس کے مین امپورٹ پارٹنرز میں سے چائنا ہی سب سے بڑا ہے. اور اس کی جو ٹوٹل امپورٹس پوری دنیا سے آتی ہیں اس میں سے 42.2% کم فرام چائنا. اس کے بعد تائیوان ہے، سنگاپور ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ملیشیا ہے، ویتنام ہے. ایف ٹی اے اسٹاک جو ہے وہ $2.2 ٹریلین ہے. اس کے بعد ابراڈ ایف ٹی اے اسٹاک جو ہے اس کی ویلیو $2.036 ٹریلین بنتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کی فگر جو ہے $14.75 بلین ہے، اور ہانگ کانگ کا جو ایکسٹرنل گراس ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $633.6 بلین ہے. گورنمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی جی ڈی پی کا اونلی 0.1% بنتا ہے. نیکسٹ اگر اس کے بجٹ کی بات کریں تو 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق جو کہ 25 جنوری 2019 کو سی آئی اے نے ریٹریو کی ہے، اس کا جو ریونیو تھا وہ دیٹ واز 79.34 بلین، اور ایکسپینسز جو ہوئے وہ ہوئے 61.64 بلین، یعنی ریونیو زیادہ تھا. سو اس کا جو بجٹ بیلنس ہے وہ پلس میں ہے، اور وہ 5.2% آف جی ڈی پی بنتا ہے. اب اس کی ہانگ کانگ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ 3 بڑے ادارے ہیں جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، جس میں اسٹینڈرڈ اینڈ پورس ہے، موڈیز ہے، اور فچ ہے. اسٹینڈرڈس اینڈ پورس کے مطابق یہ انفیکٹ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہوتے ہیں جو کہ مختلف انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس نے مختلف کنٹری سے، اداروں سے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، یا کسی اور بینک سے اور ملک سے، کمپنی سے لون لیا تو وہ ٹائمنگلی واپس کیا، اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ ریٹرن کیا، اس کا یوٹیلائزیشن اس کی صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کے علاوہ دیگر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ گریڈنگ کرتا ہے. تو جب یہ گریڈنگ ہوتی ہے تو اس گریڈنگ کو دیکھ کے باقی ادارے نیکسٹ ٹائم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، دیگر بینکس، کمپنیز، کنٹریز ان جو فگرس ہیں کریڈٹ ریٹنگ کو دیکھ کے، تو وہ پھر اگر ریٹنگ اچھی ہو تو ان کا کانفیڈنس سے ریسٹور ہوتا ہے، اور وہ پھر لون دیتے ہیں اس ملک کو، اور سافٹ کنڈیشنز پہ دیتے ہیں، کم شرح سود پہ دیتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کے مطابق جو ریٹنگ ہے ڈومیسٹک وہ AAA ہے، فارن میں بھی AAA ہے، اور ٹی اینڈ سی اسسمنٹ بھی AAA ہے، اور آؤٹ لک جو ہے اسٹیبل ہے. آؤٹ لک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آؤٹ لک جو ہے اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، نیگیٹو، پلس اور اسٹیبل.
تو سٹیبل ہے، اٹ مینس کہ اگر ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اکنامک پالیسیز میں کنسسٹنسی ہو، اور کچھ اور انڈیکیٹرز اگر سٹیبل ہوں تو وہ اس کے لحاظ سے پلس سٹیبل جو ہے یہ رینکنگ دی جاتی ہے. اگر یہ چیزیں سٹیبل نہ ہوں تو پھر نیگیٹو آؤٹ لک کی رینکنگ دی جاتی ہے. تو یہ بہرحال ہانگ کانگ کی سٹیبل ہے. اس کے بعد موڈیز جو ہے، موڈیز نے AA1 کی رینکنگ دی ہوئی ہے اور آؤٹ لک بھی سٹیبل دیا ہوا ہے. فچ کے مطابق جو ہے وہ رینکنگ AA+ ہے اور آؤٹ لک جو ہے فچ کے مطابق سٹیبل ہے ہانگ کانگ کی. فارن ریزروز یا فاریکس کی بات کریں تو $431 بلین کے فاریکس ہانگ کانگ کے تھے دسمبر 2017 میں. اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق ہے، اور کچھ انفارمیشن ہانگ کانگ کے انٹرنل ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی ہے. تھینک